فلمیں، ڈرامے، گانے باجے کی محفل میں جب جاتا ہوں تو بہت مزہ آتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جیسے ہی اجتماع میں آتا ہوں نیند آنے لگتی ہے، بور ہونے لگتا ہوں، آدھے گھنٹے بعد اٹھنے کو جی چاہتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، ذکر کرتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں۔ مجھے تو عبادت میں سکون ہی نہیں ملتا، غلط کاموں میں دل بڑا لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اگر دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب شیطان کے وار ہیں۔ آئیے اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ یہ بھی آپ کو ایک لاجک کے ذریعے یوں سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا ہوگا، اس کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ کو بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کھانا اچھا لگتا ہے، وہی کھانا جو آپ کا پسندیدہ ہو، مگر بخار میں اچھا نہیں لگتا، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے، ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، طبیعت خراب ہو تو کچھ اچھا نہیں لگتا، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے بیمار ہوں تھوڑے دن تک یہ رہے گا، مگر ہم پھر بھی کھانا کھاتے ہیں، دوا بھی کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جیسے ہی بیماری دور ہوگی کھانا بھی اچھا لگے گا، باقی زندگی بھی اچھے لگے گی۔ یہ چند دنوں کا ہی مسئلہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اب سمجھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اجتماع میں مزہ نہیں آتا، جس کو تلاوت کا سکون نہیں ملتا، جس کو سجدوں کی لذت نہیں ملتی، جس کو ذکر کی تسبیح میں سرور نہیں ملتا، جس کو درود پاک پڑھنے تو مدینے والے کی یاد نہیں رلاتی، تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں گناہوں کا مرض لگ گیا ہے، اس پر گناہوں کا خول چڑھا ہوا ہے۔ بس مت گھبرائیے، رب کی بارگاہ میں آ گئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہو تو سر جھکا لیجئے، سنیں، ذکر نہیں چھوڑنا، درود پاک نہیں چھوڑنا، تلاوت نہیں چھوڑنی، نماز کو نہیں چھوڑنا، عبادت کرتے رہنا ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، جیسے ہی دل سے مرض دور ہوگا، آپ کو سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، آپ مدینے والے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، آپ کو محفل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میں ایسا سرور آئے گا جو دنیا کے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ ابھی تو دل میں مرض ہے، ابھی مزہ نہیں آ رہا، ابھی سکون نہیں مل رہا، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، خود کو اس مرض سے نکالنا ہے اور اللہ پاک کی رضا میں شامل ہونا ہے، تاکہ میرا پیارا اللہ جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے دنیا میں زندگی دی، یہ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے، تندرستی والی زندگی دی ہمیں، اس کو ہم نے راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔